بسم اللہ الرحمن الرحیم. قانون اور میرا حق. میں ہوں آپ کا میزبان محمد محسن عابدی. آج کے اس پروگرام میں ہم قانونی حوالے سے گفتگو بھی کریں گے اور یہ بات بھی آپ سے شیئر کریں گے کہ قانون کس طریقے سے حق لوگوں تک پہنچاتا ہے. اگر قانون حق نہیں دلوا سکتا تو قانون کا کوئی فائدہ نہیں، اور قانون ہی ایک راستہ ہے جس کے ذریعے حق حاصل کیا جا سکتا ہے. پاکستان جیسے ملک کے اندر بے شمار مسائل ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ قوانین کا احترام نہیں کیا جاتا. اب قوانین بنانے میں کوئی مسائل ہیں یا اس کی امپلیمنٹیشن میں مسئلہ ہے، اس پہ بات بھی ہوگی. اور قوانین کی امپلیمنٹیشن میں جو پرابلمز ہیں ان میں لائرز کا کردار کیا ہو سکتا ہے، اس پہ بات بھی ہوگی. اور اس کے ساتھ قانون کس طریقے سے ایک انسان کو پروٹیکشن دیتا ہے اور قانون انسانیت کے لیے کام کرتا ہے. اس میں مذہب مسلک کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا، ہر انسان کے لیے قانون بنایا جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات، پاکستان جیسا ملک جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنا، تو یہاں پہ اسلامی قوانین کا نفاذ، جہاں پہ اسلامی قوانین کی بات آتی ہے تو وہاں پہ امپلیمنٹیشن مین چیز رہ جاتی ہے. یعنی قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق بنتے ہیں، لیکن جب اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتی تو قانون کا فائدہ حاصل نہیں ہو پاتا جس کے لیے قانون بنایا جاتا ہے. تو آج میرے ساتھ موجود ایک ایسی شخصیت جو قوانین کے حوالے سے نہ صرف نالج رکھتی ہیں بلکہ ایز اے لائر پریکٹس کرنے کے ساتھ ساتھ ممبر پنجاب بار کا 2004 میں ایک ممبر ہے کہ عہدے پر فائز ہو کر قوانین کے احترام کے لیے، قوانین کے نفاذ کے لیے بے شمار ان کی خدمات ہیں. میں انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور خوش قسمتی یہ کہ اس دفعہ پھر یہ ممبر پنجاب بار کے الیکشن کے لیے آج جنگ سیٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ قوانین کا احترام میں وکلاء کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن ان کا وکلاء کے لیے کیا منشور ہے اور الیکشن یہ لڑ کے وکلاء کے لیے کس طریقے سے ان کی خدمت کر سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں قلندر حسین بھٹی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. شکریہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے اسپیشل ٹائم دیا. وکلاء برادری یقیناً اگر انہیں انصاف نہیں ملے گا تو وہ انصاف دلا بھی نہیں سکتے، اور وکلاء برادری کا ملک میں انصاف کی فراہمی میں جو کردار ہے آپ یقیناً اس پہ بات بھی کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں اس ملک پاکستان کی بقا اور سلامتی سے پہلے اس کے بنانے میں بھی وکلاء کا جو کردار ہے، اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں ہمارے ناظرین کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں عابدی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور رائے عمر فاروق بھٹی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس پروگرام میں آنے کی دعوت دی اور موقع دیا کہ میں کچھ اظہار کر سکوں. سب سے پہلے تو اس پروفیشن کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ دس از لارڈس پروفیشن، اور میں چونکہ آئی ایم تھنکر اینڈ آئی تھنک سو کہ یہ پروفیشن جو ہے دس از پروفیشن آف ٹروتھ، سچائی کا پیشہ ہے. کیونکہ جب بھی آپ کسی ایگریوڈ پرسن کو انصاف دلاتے ہیں، اگر آپ کے اندر سچ ہوگا، ہی ہو سیکس ایکوٹی مسٹ ڈو ایکوٹی. بالکل ایسے ہی. اگر ایک بندہ جس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، تگ و دو کر رہے ہیں، اگر آپ کے اندر سچ نہیں ہوگا تو اسے آپ انصاف نہیں دلا سکیں گے. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی جو مختلف آپ تواریخ کا، ہسٹری کا مطالعہ کر لیں کہ جس قوم کی جس شخص نے یا جس فرد نے بطور میرے کارواں ہوئے ہیں، تو پہلے انہوں نے اپنا کریکٹر ڈسپلے کیا ہے. فرسٹ آف آل کریکٹر از ایوری تھنگ. وین کریکٹر از نتھنگ، نو بڈی از نتھنگ ان دی آئی آف سوسائٹی، ان دی آئی آف لا. جب آپ قانون کی اور انصاف کی بات کرتے ہیں تو پہلے آپ کا جو ہے وہ ایک سمبولک کریکٹر ہونا چاہیے. اس پروفیشن کا آغاز دیکھ لیں، یعنی لارڈز نے یہ پروفیشن شروع کیا تھا، لارڈز آف ویلز نے، جو کہ فیس نہیں لیتے تھے. صحیح ہے. اور انصاف کی فراہمی ہی تب ہو سکتی ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ سستا اور فوری انصاف ملے گا. جی بالکل. میں اس سے ڈفر کرتا ہوں. سستا کہیں انصاف ہوتا ہے، وہ سستا مہنگا نہیں ہوتا. ڈیفینیٹلی. یہ اٹ از، آپ اسے کیسے ڈیفائن کریں گے؟ میں اسے یہ کہتا ہوں کہ اٹ از ریسپانسبلٹی آف اسٹیٹ
to provide justice and every essential community's essential need of public. اچھا سر، جب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ملک اس دنیا میں بنے اور بیسیکلی ان میں لائرس کا کردار صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں نظر آتا ہے. مہاتیر محمد کو دیکھ لیں آپ، دنیا میں بڑے بڑے نام لائرس کے شعبے سے اٹیچ ہیں. تو اگر آپ اسے ورلڈ لیول پہ دیکھیں تو لائرس کی کمیونٹی کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ سر اس میں جو آپ یہ کہہ لیں کہ باشعور طبقہ جو کہ ادراک کی منازل کو طے کرتے ہوئے چلتے ہیں، وہ جسے کریم آف دی سوسائٹی بھی کہتے ہیں، وہ یہاں نہیں، یہ میکزم جو ہے یہ آل اوور دی ورلڈ ہے. کہ جب آپ واشنگٹن ڈی سی میں دیکھ لیں، جارج واشنگٹن ہے، آپ دیکھ لیں جتنے بھی آپ ڈینیل ویبسٹر کو دیکھ لیں، دی پرومیننٹ یو ایس اے لائر، دی پرومیننٹ یو ایس آپ کہہ لیں جیورسٹ، یو ایس اے کے بہت ہی پرومیننٹ جیورسٹ ہیں مسٹر ڈینیل ویبسٹر. ان کی خدمات کو دیکھ لیں. ٹو بلڈ اے نیشن، ٹو کریٹ اے نیشن، لائر کا جو ایک رول ہے وہ بڑا ہر قوم میں بہت اہم رہا ہے. یہاں آپ پاکستان کی مثال لے لیں، لائرز اور دی بل آپ کہہ لیں کہ اس نیشن کو بنانے والے بیسیکلی جو فاؤنڈرز آف دی نیشن، آپ قائد اعظم کو دیکھ لیں، نواب ممدوح کو دیکھ لیں، سردار عبدالرب نشتر کو دیکھ لیں، ڈاکٹر سر محمد اقبال کو دیکھ لیں، چودھری رحمت علی صاحب کو دیکھ لیں. all were lawyers. They were the members of this respected community, the lawyers community. اور ایک وکیل انصاف دلانے میں جیسے وہ جتنا بلنٹ ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے کہ اس کے اندر سچ ہوتا ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ جو انیکٹڈ لاز ہیں اس کی بیس پہ وہ اگر انصاف دلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو لوگ سکون میں آ جائیں گے، کیونکہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ ایک معاشرہ جو ہے وہ ظلم سے تو قائم رہ سکتا ہے. جی بالکل. ایک ملک، ایک سٹیٹ، ایک ریاست ظلم سے تو قائم رہ سکتی ہے، نا انصافی سے قائم نہیں رہ سکتی. لیکن سر میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں پہ وکلاء کی ہم ایک ہسٹری دیکھتے ہیں اور بڑی شاندار ہسٹری ہے، وہاں پہ کچھ مسائل بھی ان کے ساتھ ہیں. آج باشعور طبقہ ہونے کے ساتھ بہت سارے لائرز ایسے ہیں کہ ان کو جب دیکھتے ہیں کہ ان کو مطلب لون نہیں مل رہا اور بہت سارے مسائل ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے؟ جی ڈیفینیٹلی سر، میں اس کی وضاحت اس انداز سے کروں گا کہ اس میں پروفیشن کا کوئی قصور نہیں ہے. اب یہ تھا لارڈز پروفیشن، لوگ اس میں آتے رہے، دوست ملتے رہے، ہر کا مزاج علیحدہ ہے. جب آپ اپنے کریکٹر پہ اس کی جو لا کی یہ جو قانون ہے کیفیت کا نام ہے. کیفیت جب تک بندہ طاری نہ کرے، ایک بندہ ہے وہ وجد میں آ جاتا ہے، وہ کیفیت طاری کرتا ہے. ایسے کریکٹر میں جب آپ چیزیں شامل نہیں کریں گے تو آپ ڈسپلے بھی ویسا ہی کریں گے. یہ تحت و شعور میں بات بیٹھ جاتی ہے کہ اب جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو یہ ہو کہ وہ وکیل جا رہا ہے. کیا بات! کریکٹر از ایوری تھنگ. وین کریکٹر از لاسٹ آل از لاسٹ. یہ نہیں کہ پورے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ پابندیاں اپنے اوپر رکھتے ہی نہیں. جو اپنی خود احتسابی کا عمل ہے، جب وہ خود احتسابی کا عمل چلا جائے گا تو وہ ایز اے ہول 4 5 10 آپ باہر دیکھ لیں، ایز اے نیشن آپ کی کوئی قدر نہیں ہے. کیوں؟ کہ ایک پاکستانی جو ہو از اسٹینڈنگ آن دی ایئرپورٹ، ہی از ریپرزینٹیٹیو آف پاکستان، ہی از پاکستان. اگر وہ وہاں پہ جو ایکٹ کرے گا تو وہ پاکستان کا ایکٹ ہوگا تو بدنام پوری نیشن ہوگی. اسی طرح سے کوئی ایک بھی دوست جس سے کوئی بلنڈر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وکیلوں نے کیا ہے، جبکہ وہ انڈیویجول ایکٹ ہوتا ہے. اور یہ بڑی خاص اس میں لا کی جو پروفیشن کا اس میں جو ہے وہ کوئی ایسی اس میں کوئی چیز ایسی نہیں پڑھائی جاتی کہ جس میں یہ کیا جائے. ٹالرنس از فرسٹ آف آل، ٹالرنس ہر پروفیشن کا تقاضا ہے. 2004 میں اب جب ممبر پنجاب بار بن جی تو اس وقت کے مسائل اور تھے، آج کا زمانہ اس سے بڑا فاسٹ ہو چکا. جی آج کے مسائل کافی ڈیفرنٹ ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لائرز کو جو درپیش مسائل ہیں ان میں سے کوئی خاص ایسا مسئلہ جی جس کے لیے آپ کام کرنا چاہتے ہیں؟ جی میں اب وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا
آج آپ کے گزشتہ کل سے مختلف نہیں، تو تفکر کرو، غور کرو، تم انسانوں والی زندگی نہیں گزار رہے. اور یہ یقیناً ایسا ہے. میں یہ 2004 کے آپ نے کہا کہ مسائل اور تھے، مسائل اور نہیں تھے. ٹھیک ہے. ابتدائے آفرینش سے مسائل وہی ہیں، بھوک وہی ہے، پیشہ وہی ہے، ایڈجسٹمنٹ وہی ہے، نیڈز وہی ہیں. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ بے شک زمانہ سلو ہو یا فاسٹ ہو، میں اسے فاسٹ زمانہ نہیں کہتا. آپ آرکیٹیکچرل ٹچ کو دیکھ لیں. آج کی جو بلڈنگس ہیں وہ شاہکار کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر ماڈرن یہ نہ ہوا، وہ زمانہ ماڈ ہوا. مسائل وہی ہیں، ایسے ہی ان کا ادراک مختلف ہے. میں اب سب سے پہلے جو میرا ہے انوویٹو، جنرل نہیں کہوں گا کہ میں یہ لائرز کمیونٹی کے لیے جو میں یہ کرنا چاہتا ہوں وہ کرنا، میں نے وہ اس وقت بھی 3 کام کروائے تھے. جو ہیلتھ فیسلٹی ہے وہ ہم نے، پرویز الہی صاحب منسٹر تھے. ہیلتھ فیسلٹی 2005 میں میری ریکوزیشن پہ پنجاب بار کونسل میں ہوئی تھی، اور ہمارے وائس چیئرمین تھے اسکر گل صاحب. انہوں نے مذاکرات کر کے وہ ہیلتھ فیسلٹی وکیلوں کے لیے فری لی تھی. آج کے نمائندے بتاتے ہی نہیں کہ وہ سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے پنجاب بار کونسل سے، جس میں جتنے اعلیٰ سے اعلیٰ سرکاری اسپتال ہے، جیسے آپ FSC کو دیکھ لیں، اپنی تو آپ کی فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، اس میں اگر کوئی ایڈمٹ ہوتا ہے سپوز، تو سرٹیفکیٹ آئے گا پنجاب بار کونسل کا. وہ ڈائریکٹو ہے چیف منسٹر کا کہ وہ جو لائر ہے یا اس کے ڈیپینڈنٹس ہیں، اس کے پیرنٹس ہیں، اس کے بھائی ہیں، اس کے جو ڈیپینڈنٹس ہیں، ان کا فری علاج ہوگا. آج تک کسی اویئرنیس ہی کوئی نہیں. اور میں کئی سرٹیفکیٹس میں نے جاری کروائے ہیں، اور وہ آج بھی ہو رہے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں. اور لاسٹ جو ڈائریکٹو ہے وہ 2011 کا ہے. یہی تو بات ہے، بتاتا ہی کوئی نہیں ہے. جو سٹنگ ممبرز ہیں ان کو بتانا چاہیے سر یہ آپ کے لیے فیسلٹی آلریڈی موجود ہے. دوسری بات، جو میں اس میں لائرز ہاسٹل تھا، ہم نے 3 کروڑ کا ریوالونگ فنڈ CM صاحب سے، پرویز الہی صاحب کی بڑی خدمات ہیں، ان سے لے کے وہ لائرز ہاسٹل بنوایا تھا. اور ینگ لائرز کے لیے لا موڈس کا بندوبست کروایا تھا اس وقت بھی، اور آج بھی ضرورت ہے. جو میرا ہے یہ نہیں، یہ اس تحریک میں مجھے ایک دوست کی مدد کی ضرورت ہوگی. نعرہ ووٹ نہیں ہے، نعرہ ہے صرف اور صرف فار دی ویلفیئر آف دس کمیونٹی، کیا بات، فار دی ویلفیئر آف لیگل فریٹرنیٹی. کیا بات. فرسٹ آف آل میں نے اپنا ایک گروپ ابھی ہم لانچ کر رہے ہیں، اس میں ہے کہ لائرز گروپ آف LGL، لارڈز گروپ آف لائرز، LGL، لارڈز گروپ آف لائرز. That group's manifesto, that is very innovative. Manifesto is, first of all, establishment of High Court bench in Faisalabad division. آپ کے لیے ایک اور بھی حیران کن بات ہے کہ 2007 میں تنویر رنداوا صاحب مرحوم صدر تھے، میں ممبر تھا. ہم کاف میں شامل ہو گئے، اور کاف میں CM صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ تحریک کو چلاتے رہیں، لیکن بینچ میں آپ کو دیتا ہوں، مجھے سیف انٹری دے دیں یا سیف ایگزٹ دے دیں. وہ گولڈن چانس تھا، دیٹ واز گولڈن چانس. لیکن اب بھی مایوس نہیں ہونا. فرسٹ آف آل میں ایک ٹیم لے کے چلوں گا، کیونکہ وہ ایک بندہ چلتا ہے پھر قافلہ بنتا ہے. میرے کارواں ایک ہوتا ہے، 10 نہیں ہوتے. بالکل ایسے ہی آپ دیکھ لیں، میرے کارواں ایک ہوتا ہے. اور دوسری، فرسٹ آف آل اسٹیبلشمنٹ آف بینچ، جو کہ جو مناپلسٹ بیٹھے ہیں وہ جہاں پہ لاہور میں، وہ تو نہیں چاہتے. بالکل ایسے ہی ہے. کوئی بھی مناپلسٹ وہ نہیں چاہے گا کہ ہمارا یہ بینچ اس انصاف جو ہے ڈور سٹیپ پہ ملے، کوئی نہیں چاہے گا. فرسٹ آف آل ہمارے وہ گروپ کا یہ مینیفیسٹو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آف ہائی کورٹ بینچ ان فیصل آباد ڈویژن. اور سیکنڈلی آرمی پبلک سکولز ہیں. why for not for the lawyers? why? بالکل ایسے ہی. Lawyers Public School, establishment of Lawyers Public School, minimum district level. سیکنڈ ہمارا مینیفیسٹو یہ ہے کہ لائرز پبلک اسکول ہو. پھر تھرڈلی CMH ہے. ہم کوئی فورس ہیں جو فاؤنڈرز آف دی نیشن ہیں، جو فاؤنڈرز آف دی کنٹریز ہیں، وہ پھر رہے ہوں. ان کے لیے ضروری ہے کہ دا لائرز اے ہاسپٹل فار لائرز، جیسے CMH ہے، کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل، اسی طرح لائرز ہاسپٹل ڈسٹرکٹ لیول پہ کم از کم ضرور ہو. ایک ہمارے یہ. اور دوسرا جو ینگ لائر آتا ہے سر، اس پہ ہم بات بلکہ علیحدہ بھی کریں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی گفتگو سے
سب کو فائدہ بھی ہو. جی. مجھے آج کی آپ کی گفتگو بڑی اچھی بھی لگی. ناظرین، ہمارا یہ پروگرام صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ ممبر پنجاب بار جو الیکشن کنڈکٹ کر رہے ہیں ان کی گفتگو اب تک پہنچائی جائے، بلکہ وہ ایسی چیزیں جو بہت سارے لائرز کو علم ہی نہیں ہے. اب انہوں نے ہیلتھ فیسلٹی کے بارے بتایا کہ 2005 میں جو ہیلتھ فیسلٹی انہوں نے لے کے دی، آج بھی بہت سارے ایسے لائرز موجود ہیں ان کو علم ہی نہیں ہے کہ ہیلتھ فیسلٹی ہے کیا کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جہاں پہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا کینڈیڈیٹ اچھا سلیکٹ کریں، وہاں پہ ہمیں اپنے حقوق کا خود بھی علم ہونا چاہیے. اگر لائرز کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کرنے والی شخصیات کون سی ہیں اور ان کا تجربہ کتنا ہے پچھلے کئی سالوں سے، وہ کس طرح یہ کام کر چکی ہیں. آج ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھوک بہت زیادہ ہے، افلاس بہت زیادہ ہے، مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن مسائل میں رہتے ہوئے کس طریقے سے ہم بہتر پرفارم کر سکتے ہیں اور وہ کون سے لیڈرز ہیں جنہیں پتہ ہے کہ ہماری منزل کیا ہے، ہمیں انہیں چوز کرنا ہے. فیصلہ آپ کا ہے، لیکن یہ مسائل آپ کو سمجھنا ضروری ہیں تاکہ ان کا حل ممکن ہو سکے. السلام علیکم.